دوستو یہ اردو زبان کا حرف تہجی رے ہے. اس رے سے پہلے اور بعد میں اگر لفظ دال بھی لگا دیا جائے تو یہ لفظ درد بن جاتا ہے. درد آپ نے سنا ہوگا, آپ کو شاید ابھی بھی ہو رہا ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑی معمول کی چیز ہے. ایک دن میں کم سے کم بھی ہم 10 بار یہ لفظ سنتے یا بولتے ضرور ہیں. اس کو درد ہو رہا ہے, مجھے درد ہو رہی ہے, مجھے کل رات کو درد تھی, یہ نہ کرو ورنہ درد ہو جائے گا. ایسی سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. اگر اس لفظ درد سے پہلے سر بھی لگا دیا جائے تو یہ سر درد بن جاتا ہے, جسے انگریزی میں ہیڈ ایک کہا جاتا ہے, جسے بہت سے لوگ نادانی میں ہیڈ ایچ بھی پڑھتے ہیں. اور میں بھی اپنے بچپن میں جب زندگی میں پہلی دفعہ اس لفظ سے متعارف ہوا تھا تو میں نے بھی اس کو ہیڈ ایچ ہی پڑھا تھا, جبکہ یہ ہیڈ ایک ہوتا ہے. ہیڈ سر, ایک درد, تو سر درد بن جاتا ہے. ہم پاکستانیوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی سر درد رہتا ہے, اور بیشتر لوگوں کو رہتا ہے. اس کا حل پاکستانیوں کے پاس کیا ہے؟ اس کا بہترین حل پاکستان کے پاس پیناڈول ٹیبلٹ ہے. ایک گولی کھائیں اور سکون میں آ جائیں. کم سے کم بھی وہ گولی آپ کو 2 گھنٹے تک کا تو ریلیف دیتی ہے. اس کے علاوہ ہم چائے بھی پی لیتے ہیں. ہم پیناڈول ٹیبلٹ کی بات کرتے ہیں. یہ جو گولی ہے یہ کیا سائنس ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ حال ہی میں 2022 کے آغاز میں پیناڈول کی جو کمپنی ہے GSK, جس کا ہیڈ آفس برطانیہ کے ایک شہر بریڈفورڈ کے ایک علاقے مڈل سیکس میں ہے, یہ کمپنی برطانیہ سے آپریٹ ہوتی ہے. پوری دنیا میں شاخیں ہیں. GSK کمپنی ہی ہے جو پیناڈول بناتی ہے, تو یہ ایک برطانوی کمپنی کا برطانوی پروڈکٹ ہے. پیناڈول نے پہلے پاکستان میں پیناڈول متعارف کروائی, پھر اس سے درد حد سے زیادہ بڑھا, لوگوں کا ڈیمانڈ زیادہ تھی, درد بہت زیادہ ہے, ایک گولی سے کہاں کہاں بنتا ہے بھائی, 2 کھانی پڑیں گی. پھر وہ کہنے لگے اچھا پیناڈول کی 2 گولیاں کھاؤ. پھر بھی شکایات رہیں. پھر کمپنی نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں, ہم ایک نئی دوائی بنا دیتے ہیں جس کا نام پیناڈول ایکسٹرا ہوگا. تو پیناڈول ایکسٹرا بھی آ گئی ہے, اور ایکسٹرا کی بھی اب 2 گولیاں کھانا پڑتی ہیں. اس سے بھی کام نہ ہوا تو اب کمپنی نے 2022 میں آ کر پیناڈول ایکسٹینڈ کو متعارف کروایا ہے. یہ تیسری قسم ہے پیناڈول کی جو پہلی 2 اقسام سے زیادہ شدید, پر اثر, جلدی ریلیف دینے والی ہوگی. اس کمپنی کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 24 گھنٹے میں کم سے کم بھی 6 گولیاں کھا سکتے ہیں. اس کمپنی کی ویب سائٹ پر اس دوا پیناڈول ایکسٹینڈ سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو یہ ایک اثر نہیں کرے گی, 2 کھانا پڑیں گی تبھی اثر ہوگا. ویسے تو پیناڈول ایکسٹینڈ پوری دنیا میں متعارف کروائی گئی ہوگی, لیکن پاکستان میں جس انداز سے یہ متعارف کروائی جا رہی ہے مارکیٹنگ کے ذریعے اور باقی ساری چیزیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بڑی ضرورت ہے اس کی. تو اب پیناڈول کا آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے اور کہاں جا رہے ہیں. کہ پہلے پیناڈول آئی, پھر کہا کہ 2 گولیاں کھا لو, پھر ایکسٹرا آئی, پھر کہا کہ اس کی بھی 2 کھا لو, اب ایکسٹینڈ آ گئی ہے, بولیں گے اس کا پورا پتا کھا لو تب جا کے سر درد تمہارا ٹھیک ہوگا. تو پاکستانیوں کو اتنا سر درد کیوں رہتا ہے آخر؟ کیا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ انہیں سر درد سے جان ہی نہیں چھوٹتی ہے؟ اور یہ آپ کے میری ہر گھر کی کہانی ہے. ایک گھر کے 3 لوگوں میں سر درد رہتا ہے. میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں, لیکن میرا مشاہدہ ہے, میں اس معاشرے کو دیکھتا ہوں, اس آنکھ سے جو درد رکھتی ہے, اور اسی درد کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہرحال جو سب سے پہلا مسئلہ گوگل کے مطابق, اور میں ارد گرد بھی دیکھوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے, وہ ہے سٹریس, دباؤ, ذہن پر دباؤ, آپ کے اعصاب پر دباؤ. ان دباؤ سے مراد ہوتی ہے ان کا کھچنا, ٹینس ہونا, ٹینشن پیدا ہونا. یہ کھچنے سے درد ہوتا ہے. یہ کھچتے کب ہیں؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے ارد گرد سے پریشانیاں اپنے ذہن کو دیتے ہیں تو اعصاب کھچتے ہیں, آپ کی نروز ٹائٹ ہوتی ہیں, ٹینشن پیدا ہوتی ہے ان میں, اینڈ دیٹ ٹینشن پٹ یو ان ڈپریشن, اسٹریس اینڈ ادر تھنگس, جس سے آپ کا سر دکھتا ہے. یعنی کہ آپ کچھ اتنے شدت سے سوچتے اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو سر کا حصہ ہے, فزیکل پارٹ ہے برین کا, وہ دکھنے لگتا ہے, تو آپ کو سر درد ہوتا ہے, اور آپ کو پھر چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے پیناڈول ایکسٹینڈ. دوسری اہم چیز جو ہے وہ نیند ہے. نیند کا معیار برا ہونا, یعنی کہ آپ رات کو بار بار جاگتے رہے, یا نیند کا نہ آنا. اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں, اور ہمارے ارد گرد یہ سب بھی رہتا ہے. اب سٹریس اور نیند یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے. بے خوابی, آپ سٹریس کو اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد پریشانیاں ہی اتنی ہیں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ ٹی وی آن کریں گے پریشانی ہے, آپ گھر سے باہر نکلیں گے پریشانی ہے, گھر کے اندر رہیں گے تو بچوں کی پریشانی ہے, میرا فلانی ہے, اس کا فلانی ہے. تو پریشانیاں تو ہیں. آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حل کیا ہے. تیسری اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ پاکستانیوں کی خوراک ہے. ہمارے یہاں مسالہ جات اور ذائقے کے لیے ہماری جو خوراکیں ہیں ان میں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے. وہ نیچر یعنی فطرت سے بہت دور جا چکی ہیں, اور ہم ہی نے ان کو دور کیا ہے, کیونکہ ہمیں مزید لذت چاہیے کھانے میں.
اور کھانے کو لذت یا لذیذ بنانے کے لیے ہم اس میں مسالہ جات شامل کرتے ہیں اور یوں کھانا لذیذ ہو جاتا ہے اور ہم پھر جی بھر کے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, ہمیں خوشی ملتی ہے اس سے. اگر آپ کے معاشرے میں یہ خوشیاں آپ کو کہیں اور سے نارمل طریقے سے مل رہی ہوتی تو آپ اپنی زندگی بھر کی ساری خوشیاں ایک روٹی میں تلاش نہ کرتے, کھانے میں تلاش نہ کرتے, آپ کسی اور میں کرتے. تبھی سب کے پیٹ نکلے میں گیس ہے, فلاں مسئلہ ہے, شوگر, بلڈ پریشر, خراب کھانا, لذیذ کے چکر میں مسالہ دار کھانے, اور پھر بیماریاں اور سر درد بھی اس کا باعث بنتا ہے, عام طور پر گیس اور ایسے مسائل. چوتھی اہم اور سب سے بڑی وجہ جو شاید آپ محسوس بھی نہ کرتے ہیں, وہ وجہ ہے شور. آپ کے ارد گرد اتنا شور اور کیوس ہے, ایک افراتفری ہے. کسی بازار میں 2 منٹ کھڑے ہوں, گاڑیوں کے ہارن, شور, اوے ادھر آ ادھر جا, یہ آوازیں, یہ سب نوائز, یہ جو نوائز پولوشن ہے آپ کے ارد گرد, یہ آپ کے سر میں درد کا باعث بنتی ہے اور مسلسل آپ سنتے ہیں. گھر سے باہر نکلیں, گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوں یا ارد گرد سے بہت زیادہ نوائزز ہیں ہمارے ارد گرد. آپ ذرا کبھی دیکھیے پاکستان میں جو بھی باہر سے ولاگرز آتے ہیں وہ آتے ہی یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے کیوس, یہ افراتفری ہے, یہ کیا زندگی ہے, شانتی نہیں ہے, خاموشی نہیں ہے, سکون نہیں ہے, کیا بھاگا دوڑی مچی ہوئی ہے, ایک شور ہے ہمارے ارد گرد. ایک ایسی گاڑی بن چکا ہے پاکستان جس کا ہر پرزہ ہلا ہوا ہے, اور جب وہ گاڑی چلتی ہے تو وہ کٹاخ کٹاخ پٹاخ شٹاخ ساری آوازیں جتنی نکال سکتی ہے وہ گاڑی ایسی آوازیں نکالتی ہے, اور ہم اور آپ یہ سنتے ہیں اور ہمارے ارد گرد سے یہ شور ہمارے ذہنوں میں پڑتا رہتا ہے, اور یوں ہم ذرا سر درد اور ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اور اہم وجہ ہمارا بار بار ہماری نفسیات کا, ہماری عزت نفس کا ہرٹ ہونا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہیں, لہٰذا آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک حساس آدمی ہیں تو یہ حساس نہیں بھی ہیں, جب بھی آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کے ساتھ سلوک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پر, کسی نہ کسی موقع پر. یہاں تک کہ آپ جب دکاندار کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے بارگین کر رہے ہیں اور وہ ایک دم سے آپ کے ہاتھ سے چیز لے کر رکھ کے کہتا ہے اچھا بھائی کسی اور سے لے لو, یہ بھی برا لگتا ہے ہمیں. اور یہاں سے لے کر آپ کے باس سے آپ کو ڈانٹ پڑ جانا, والدین سے ڈانٹ پڑ جانا, گھروں میں جھگڑے ہونا, ان سب چیزوں میں جو ہمارے اخلاقی رویے ہیں ان میں اتنی برائیاں ہیں کہ آپ کو ہر طرف یہ برا رویہ نظر آتا ہے. اور جب یہ آہستہ 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 ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے تو آپ کے سر پر, آپ کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے, اور یوں پھر آپ دھیرے دھیرے سر درد بڑے آرام سے پک کر لیتے ہیں. جس دن یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کسی بھی لمحے پر, آپ نے نیند بھی پوری نہیں کی, آپ کو پریشانی بھی پہلے سے تھی اس لیے نیند نہیں آئی, آپ نے پریشانی میں کھانے کا بھی دھیان نہیں کیا, باہر سے لے کر گندا برگر کھا لیا, یا پھر آپ نے کوئی اور چیز ایسی کر لی, اینڈ یوں آپ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو آرام سے سر میں درد. پھر آپ کو چاہیے پیناڈول ایکسٹینڈ کا پتا پورا, اور پھر 2 گولیاں, اور پھر وہ آپ اور میں کھاتے ہیں اور اس میں جیتے ہیں. ایک اور وجہ اس کی جو ہے وہ طویل المدتی پریشانیاں بھی کہا جا سکتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ویسے ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہیں مگر یہ رہتی ہیں. تو دوستو شور شرابہ, یہ شور, یہ پریشانیاں, یہ بے خوابی, یہ بدخوراکی, ان سب چیزوں نے آج ہمیں اس لیول پر لا دیا ہے کہ وہ کمپنی جو سر درد کو ختم کرتی ہے, پہلے اس نے پیناڈول بنائی, پھر پیناڈول ایکسٹرا بنائی, اب پیناڈول ایکسٹینڈ بنائی ہے, اور اس بیچ میں وہ ہر مرحلے پر کہتی رہی اچھا اب 2 استعمال کر لو, اب 2 گولیاں استعمال کرو. یعنی کہ 6 ایسے مواقع آئے ہیں جب پیناڈول نے آپ کی سر درد کی وجہ سے, اس کے حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے, اس نے کہا کہ دوا کی شدت کو بھی بڑھا دو, درد بڑھ رہا ہے دوا بڑھا دو, درد بڑھ رہا ہے دوا بڑھا دو. ایسے کرتے کرتے ہم اس نہج پر آئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ پیناڈول ایکسٹینڈ تو ابھی آئی ہے, اس کے بعد آپ ایک پیناڈول کا اگلا ورژن اور اس سے اگلا ورژن بھی آئے گا, اور مارکیٹ میں یہ بزنس ہے پورا, سر درد بھگانے کا ایک پورا دھندا ہے, جس کے لیے ایک انڈسٹری ہے, جس کے لیے کمپنیاں کھلیں گی, دوائیاں بنیں گی. اور پاکستان میں جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں, آپ کو نیند صحیح سے نہ آنا, کمروں میں اے سی نہیں ہوتا ہے, سردیوں میں رضائیاں پوری نہیں ہیں, اسمیل آ رہی ہے, کیا آپ کا انوائرمنٹ ہے سراؤنڈنگز میں. ذرا ایک مڈل کلاس فیملی کو ذرا سمجھیے جو ارد گرد ان کے ہوتا ہے, یہ جیسی زندگی ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کس جگہ پر رہ رہے ہیں. تو ان سب, کھانا بھی برا ہے, نیند بھی نہیں ہے, رویے بھی برے ہیں, شور بھی بہت ہے آپ کے ہر طرف, برا سلوک بھی ہوتا ہے, گھروں کی ٹینشنز, رشتوں کی, معاشرہ کچھ ایسا ہے, خاندانی نظام کچھ ایسے ہیں, ہر کوئی تو لڑا ہوا ایک دوسرے سے, پھپھی کی, چاچا سے اور فلاں کی, اس سے شکلیں ایک دوسرے کی دیکھیں تو پھر سر میں درد ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے یہ مسئلے تو حل نہیں ہوں گے کبھی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں پرسکون نیند لے سکتے ہیں؟ یہ شور شرابہ یہ سب آپ کی زندگی سے ختم ہو سکتا ہے, تھکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی, آپ محنت کرنا چھوڑیں گے تو آپ یعنی کہ ان سب چیزوں کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوگا؟ پیناڈول کی گولیاں کھاتے جاؤ, بڑھاتے جاؤ, گولیاں کھاتے جاؤ. جو چیز قدرتی طور پر آپ کو ملنی چاہیے تھی, سکون, پرسکون زندگی, اس کے بارے میں تو اس ملک کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ صرف قبر میں ملے گا. یعنی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے.
انتظار کیجئے کہ کب اگلی پیناڈول آئے. بول بول کر میرے سر میں درد ہو گیا ہے تو میں بھی اب ایک پیناڈول کھاتا ہوں. اللہ حافظ.